السلام علیکم اسٹوڈنٹ، کیا حال ہیں؟ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے جی، آج میں اردو کا لیکچر نمبر 5 ہے، جس میں مصنف ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان جس کے مصنف ہیں نظریہ پاکستان کی، وہ ہم نے چیپٹر کی ریڈنگ کی تھی۔ آج ہم پیج نمبر 24 اور 25 کی ریڈنگ کریں گے، اور اس کے علاوہ اس چیپٹر کے جو اہم الفاظ معنی ہیں وہ آپ کو بتائے جائیں گے۔ ٹھیک ہے جی، ہم نے اب چیپٹر کی ریڈنگ سٹارٹ کرتے ہیں۔ اب آپ اپنا پیج نمبر 24 نکالیں، ٹھیک ہے، پیج نمبر 24 پہ۔ اور اس سے پہلے میں تھوڑا سا پریویس آپ کو حوالہ دینا چاہتی ہوں کہ جہاں سے ہم نے چھوڑا تھا کہ ہم علامہ اقبال کا 1930 کا مسلم لیگ کا الہ آباد والے خطبہ جو تھا علامہ اقبال کا، اس سے ہم پڑھ رہے تھے کہ 4 سال کے بعد جب قائد اعظم محمد علی جناح نے مسلم لیگ کی صدارت کی تھی تو اس کا مستقل طور پر عہدہ قبول کیا، تو اس تجویز کو عملی جامہ پہنانے کے لیے پایۂ تکمیل تک پہنچانے کی کوشش شروع کر دی تھی۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے کیا کیا؟ آخر کار 23 مارچ 1940 کو انہوں نے لاہور کے اجلاس میں واضح طور پر اعلان کر دیا تھا کہ جن علاقوں میں مسلمانوں کی اکثریت ہے، پیج نمبر 24 پہ دیکھیے، جن علاقوں میں مسلمانوں کی اکثریت ہے، یعنی مسلمان زیادہ ہیں، اقلیت کہتے ہیں کم، اکثریت کہتے ہیں زیادہ، وہاں ایک آزاد مسلم ریاست قائم کر دی جائے، یعنی کہ ایسی مسلمانوں کی ریاست قائم کی جائے کہ جہاں مسلمان اپنی آزادی کے ساتھ رہ سکیں۔ اس اعلان کو قرارداد پاکستان کہتے ہیں، جس کی روح سے مسلمانوں کی آزاد اور خود مختار حکومت قائم کرنے کا فیصلہ ہوا۔ اب اس کی روح اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس اعلان ہی کو قرارداد پاکستان کہا جاتا ہے۔ یہ بات ذہن نشین کیجیے گا، کیا کہا جاتا ہے۔ نیکسٹ پیراگراف دیکھیے، یہاں یہ بات سمجھ لینا ضروری ہے کہ دنیا میں قومیت کی تشکیل کی 2 بنیادیں ہیں۔ کہ دنیا میں قومیت کی تشکیل کی کتنی بنیادیں ہیں، یعنی کس کی بنا پر دو قومی نظریہ پیش کیا جاتا ہے، یہ کیا بنیاد ہے؟ ایک وہ جو مغربی مفکرین، مغرب کے غور و فکر کرنے والے، مفکرین کہتے ہیں غور و فکر کرنے والے، نے قائم کی۔ دوسری جو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قائم کی ہوئی ہے۔ اہل مغرب نے خاندانی، نسلی اور قبائلی بنیادوں پر ذرا وسعت پیدا کر کے قومیت کی بنیادیں جغرافیائی حدود پر استوار کی۔ کہ جی اہل مغرب کہتے ہیں خاندانی، نسلی، خاندان، نسل، قبیلوں کی بنیاد پر، ذرا اسی کو پھیلا کر قومیت کی بنیادیں جغرافیائی حدود پر استوار کی۔ اب جغرافیائی حدود کیا ہے؟ جغرافیہ کس کو کہا جاتا ہے؟ یہ وہ علم ہے جو سطح زمین یا اس کی آبادی، نباتات اور حیوانات کے بارے میں اس کا علم ہوتا ہے۔ اور کہا کہ قوم وطن سے بنتی ہے، یعنی قومیں جو ہیں وہ وطن سے بنتی ہیں۔ اسی نظریے کی وجہ سے دنیا کے انسانوں کے درمیان تباہی کا جو دروازہ کھلا، وہ 2 عالمی جنگوں کے ہونے سے بخوبی ظاہر ہو گیا۔ یہ وطنی قومیت ہی کی بنیاد پر لڑی گئی تھی۔ اب یہ جو جنگیں لڑی گئیں، یہ وطنی قومیت کی بنیاد پر ہی لڑی گئیں، یعنی 2 قومی نظریہ یا ایک الگ ملک کا، وطن کا انتخاب جو کہ اسلام کے نام پر۔ اور یہ وطنی قومیت جنوبی ایشیا کے مسلمانوں کو تحفظ دینے میں بالکل ہی ناکام تھی، کیونکہ جنوبی ایشیا کے مسلمان اس نظریے کے تحت ایک مجبوراً اقلیت بن جاتے، یعنی کہ کم تعداد میں اس نظریے کی، یہ جو نظریہ تھا اس نظریے کے تحت وہ کم تعداد میں رہ جاتے، یعنی کم ہوتے۔ قومیت کی دوسری بنیاد وہ ہے جو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ملت اسلامیہ کی تشکیل کرتے وقت قائم کی، یعنی ملت اسلامیہ، اسلامی قوم کو تشکیل کرنا، میکنگ، کسی چیز کو بنانا، اور جو مغرب کے تصور قومیت سے جدا ہے، یعنی مغربی قومیت سے بالکل جدا ہے، الگ تھلگ ہے، یعنی کہ ہمارا اب مسلمان کا، پاکستان کا اصول جو ہے یہ اسلام کے لازم و ملزوم ہے۔ جس طرح کے ہمارے قومی شاعر ہیں ڈاکٹر علامہ محمد اقبال نے ارشاد فرمایا،
اب ڈاکٹر علامہ محمد اقبال جو تھے وہ بھی دیندار بندے تھے، اور انہوں نے بھی اپنی نظموں کے ذریعے مسلمانوں کو بیدار کیا اور دین کی طرف راغب کیا۔ وہ کہتے ہیں اپنی ملت پہ قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، ان کی جمعیت کا ہے ملک و نصب پر انحصار، قوت مذہب سے مستحکم ہے جمعیت تری۔ اب وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یعنی قومیں جو ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اب یہ اسلام کا پاکستان کا اصول جو ہے یہ کیا ہے، یہ پاکستان کا اصول جو ہے وہ اسلام کے لازم و ملزوم ہے کہ یہ کسی طرح دونوں قوموں کو یکجا نہیں کیا جا سکتا، دونوں قوموں کو ایک لڑی میں نہیں پرویا جا سکتا۔ تو اس لیے یہ قومیں جو ہیں اگر انسان طاقت پکڑے گا، ہمت پکڑے گا، تو مذہب جو ہے وہ مستحکم ہوتا ہے اور قومیں بنتی ہیں۔ نیکسٹ پیراگراف دیکھیے، مسلمانوں کی قومیت ایک نظریاتی قومیت ہے، ایک نظریے کے تحت، یعنی مسلمانوں نے جو الگ وطن حاصل کیا یا الگ وطن کے لیے کوشاں رہے، محنت کی، وہ ایک نظریاتی قومیت ہے، انہوں نے اپنے ایک نظریے کے تحت کی۔ اور وہ نظریہ کیا ہے؟ جو لا الہ الا اللہ پر قائم ہے، لا نہیں، الہ معبود، الا مگر اللہ کو اللہ ہے، یعنی کہ اللہ کی سوا کوئی معبود نہیں، یعنی یہ نسل، رنگ اور وطن کی بنیاد پر نہیں ہے، یعنی کہ ہم نے یہ جو نظریہ پیش کیا الگ وطن کے لیے، الگ قوم کے لیے، یہ کسی نسل، رنگ یا وطن کی بنیاد پر نہیں کیا، یعنی کہ کس پر کیا ہے؟ ایک نظریاتی قومیت ہے، بلکہ ایک نظریہ، ایک عقیدہ، ایک نظریے کے تحت، ایک عقیدے کے تحت، ایک کلمے کی بنیاد پر وجود میں آیا۔ ٹھیک ہے جی، یہ امپورٹنٹ کوشچن بھی ہے۔ اب اس نظریاتی پہلو کو نمایاں کرنے کے لیے اسے ملت کہا گیا، یعنی جس نظریے کے تحت ہم نے پاکستان کو حاصل کیا اسے ایک ملت کہتے ہیں، ایک قوم کہتے ہیں۔ ایسی نظریاتی قومیت میں ہر نسل، ہر رنگ، ہر جغرافیائی خطے کے لوگوں کے لیے جدا ہوتی ہے۔ جغرافیائی خطہ کی پہلے بھی میں نے تشریح کر دی ہے کہ وہ علم ہوتا ہے جو سطح زمین اور اس کی آبادی، نباتات یا حیوانات کے آلات کے متعلق ہوتا ہے۔ یعنی در حقیقت یہ کہ جنوبی ایشیا کے مسلمانوں کو، جن میں ہر نسل، ہر رنگ اور مختلف جغرافیائی خطوں کے لوگ شامل تھے، ایک ایسی قوم کے ماتحت اقلیت بن کر رہنا منظور نہ تھا، جو اسلامی قومیت کے برعکس ذات پات، چھوت چھات، بت پرستی کے بندروں میں جکڑی ہوئی تھی۔ یعنی وہی ہے، ہندو جو ہیں ہندو کی اپنی جو ذاتیں ہیں، شودر ہے، ویش ہے، کشتری ہے، وہ خود اپنی ذاتوں کے بندروں میں جکڑے ہوئے تھے کہ وہ خود ایک اونچ نیچ ان میں پائی جاتی تھی۔ تو ایسے حالات میں مسلمانوں کے لیے وہاں اس قوم کے ساتھ مل کر رہنا جو تھا وہ ناممکن تھا، چنانچہ انہوں نے اپنی جداگانہ قومیت یعنی اسلامی قومیت کی بنیاد پر اپنے لیے پھر ایک جدا وطن کا مطالبہ شروع کر دیا، جس میں وہ اپنے عقیدے، ٹھیک ہے نا، ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ ہم اللہ وحدہ لا شریک ہے، کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اپنے نظریہ زندگی، اپنے طرز معاشرت کے مطابق ہم نے زندگی بسر کرنی ہے، اور ایک مسلمان کی حیثیت سے دور جدید کے چیلنج کا مقابلہ بھی کرنا ہے، اور وہ مستقبل کو سنوارنا بھی ہے، یعنی کہ آگے سے آگے اپنی زندگی کو اچھے، احسن اسلامی اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آگے گزارنے کے لیے ہم نے اچھی سے اچھی راہیں بھی تلاش کرنی ہیں۔ نیکسٹ پیراگراف، ہمیں اس بات کو اچھی طرح ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ نظریہ پاکستان میں اسلامی زندگی اور قدروں کا تصور، پیج نمبر 25 پہ آئیے، حیثیت رکھتا ہے اخوت، مساوات، عدل، دیانت، خدا ترسی، انسانی ہمدردی اور عظمت اقتدار کے بغیر نظریہ پاکستان کو فروغ نہیں دیا جا سکتا۔
یعنی کہ یہ ساری باتیں اگر ایک مسلمان کے اندر نہیں ہیں، مسلمان اخوت نہیں ہے، یعنی بھائی چارہ نہیں ہے، مساوات نہیں ہے، برابری نہیں ہے، عدل و انصاف نہیں ہے، دیانتداری نہیں ہے، اللہ کا ترس نہیں ہے، انسان کے ساتھ ہمدردی نہیں ہے، عصمت اقتدار کے بغیر، یہ ساری چیزوں کے بغیر انسان نظریہ پاکستان کو فروغ حاصل نہیں ہو سکتا۔ جو کہ یہ جب انسان دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے تو یہ پکے سچے مسلمان کی نشانی ہے، کیونکہ ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسوہ حسنہ کی پیروی کرنی ہے، اس کو مد نظر رکھ کر زندگی بسر کرنی ہے۔ نظریہ پاکستان کا مقصد محض ایک حکومت قائم کرنا نہیں ہے، کیونکہ مسلمانوں کی حکومتیں ایشیا افریقہ میں پہلے سے موجود تھیں۔ نظریہ پاکستان کا مقصد، اب یہ دیکھیں کہ اپنے مین پوائنٹ پہ آئیے کہ اس پیراگراف میں ہمیں تفصیل کے ساتھ بیان ہوا ہے کہ نظریہ پاکستان کا مقصد کیا ہے۔ اسلامی اصولوں کی ترویج اور اشاعت، اسلام کے اصولوں کو آگے پھیلانا، اہل عالم کے لیے مثالی مملکت کا نمونہ فراہم کرنا ہے، یعنی جتنے اہل عالم ہیں، دنیا کے عالم فاضل لوگ ہیں، ان کے لیے ایک مثالی مملکت قائم کرنی ہے۔ پاکستان قائم کرنے کا فیصلہ ہندوؤں کو بہت ناگوار گزرا تھا، یعنی کہ جب پاکستان ہمارے لیڈروں نے، ہمارے رہنماؤں نے سوچا کہ ہندوؤں کے ساتھ تو رہنا ناممکن ہے، کہ ذات پات، چھوت چات، رہن سہن، سب طریقے، ایون کہ دین جو ہے وہ تو کسی طرح بھی ناممکن ہے ان کے ساتھ رہنا، تو یہ ہندوؤں کو بہت زیادہ ناگوار گزرا، یعنی انہوں نے اس بات کو ناپسند کیا۔ اب جب انہوں نے ناپسند کیا تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے پوری کوشش کی کہ مملکت قائم نہ ہونے پائے، یعنی کہ انہوں نے کہا کہ پاکستان مسلمانوں کے لیے کوئی بھی، انہوں نے پارٹیشن کے خلاف تھے۔ ان کے پاس دولت طاقت تھی، جنوبی ایشیا میں ان کی اکثریت تھی، لیکن چونکہ قیام پاکستان کا مطالبہ حق اور انصاف پر مبنی تھا، مبنی کا مطلب ہوتا ہے ڈیپینڈ کرنا، انحصار کرنا، اس لیے حکومت برطانیہ کو مجبور ہونا پڑا کہ برطانوی حکومت، انگریز مجبور ہو گئے، اور قائد اعظم محمد علی جناح کی پرخلوص کی عادت، کہ قائد اعظم محمد علی جناح جو تھے انہوں نے مسلمانوں کی بڑے خلوص دل کے ساتھ ان کو لیڈ کیا، ان کی رہنمائی کی، مسلمانوں کے یقین، ان کے اعتماد کو، ان کے احتیاط کو عمل پہن کی وجہ سے، یعنی لگاتار عمل پہن کہتے ہیں لگاتار عمل کرنا، لگاتار کوشش انہوں نے کی۔ اور جس طرح کہ ہم نے ہسٹری میں پڑھا کہ علامہ محمد اقبال نے قائد اعظم محمد علی جناح کو ولایت لندن سے بلایا تھا کہ آپ یہ جو نیک کام ہے اس کے لیے آپ ہی کی کوشش چاہیے یا آپ ہی کا عمل دخل چاہیے، تو انہوں نے انکار نہیں کیا، وہ آگے تھے۔ اور پھر اسی طرح ان کی کوششوں سے 14 اگست 1947 کو پاکستان میرز وجود میں آیا، اور پھر مسلمان اس قابل ہو گئے کہ ان کو اپنا ایک چھوٹا سا ٹکڑا، ایک چھوٹا سا خطہ جو کہ انہوں نے بر صغیر سے الگ کیا، اپنی زندگیوں کو قرآن و سنت کے عین اصولوں کے مطابق گزارنے کے لیے مل گیا۔ نیکسٹ پیراگراف دیکھیے، پاکستان نے اپنے قیام سے اب تک بڑی ترقی کی، اور اس کا شمار دنیا کے اہم ملکوں میں ہوتا ہے۔ اگر ہم یہ چاہتے کہ پاکستان زیادہ ترقی کرے اور ہمیشہ ترقی کرے تو ہمیں نظریہ پاکستان کو ہر وقت پیش نظر رکھنا پڑے گا، یعنی پیش نظر رکھنا، سامنے رکھنا، کہ اس بات کا خیال رکھنا کہ ہم نے پاکستان کا نظریہ کیوں پیش کیا تھا۔ ظاہر ہے ہم نے کسی رنگ و نسل کی وجہ سے نہیں کیا تھا، ہم نے قومیت کی بنا پر، ملت کی بنا پر، اپنے عقیدے کی بنا پر کیا تھا۔ اس کی بدولت ہم پاکستان کو اگر یہ سوچیں گے تو مصنف کہتے ہیں کہ اس کی بدولت یہ ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے پاکستان کو مستحکم، یعنی مضبوط، شاندار، چمکتا ہوا، روشن پاکستان بنا سکیں۔ لاسٹ پیراگراف، نظریہ پاکستان کا مقصد ہے جی۔ اب یہ پیراگراف جو ہے اس میں بھی ہمارے پورے نظریہ پاکستان کا ایک نچوڑ ہے کہ نظریہ پاکستان کا مقصد پاکستان کو ایک اہم اسلامی اور فلاحی مملکت بنانا ہے، یعنی فلاح،
فلاح کہتے ہیں بہتری کے کام کرنا، لوگوں کی رعایا کی، عوام کی فلاح و بہبود۔ ہمیں ایسا کوئی قدم نہیں اٹھانا چاہیے جس کی وجہ سے خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے شرمندہ ہونا پڑے، کیونکہ بچے دیکھیں کہ اصلی مالک، اصلی حاکم جو ہے وہ تو اللہ کی ذات ہے۔ دنیا میں اگر اللہ کسی کو حکمرانی عطا کرتا ہے تو وہ ٹمپریری عارضی حاکم ہوتا ہے، اور ایک نہ ایک دن اس عارضی حاکم کو اللہ کے سامنے جواب دہ ہونا پڑتا ہے، اپنی رعایا یا عوام کے لیے وہ جواب دہ ہوتا ہے۔ اسی طرح ہمارا جینا، ہمارا مرنا پاکستان کے لیے ہونا چاہیے۔ قومی مفاد کے سامنے ذاتی مفاد کو دل سے نکال دینا چاہیے، کہ جہاں قوم کا فائدہ آئے وہاں پہ اپنا ذاتی فائدہ نہیں سوچنا چاہیے۔ ہر قسم کی گروہ بندی سے بالا تر ہو کر، یعنی کہ ہر قسم کی فرقہ بندی سے آزاد ہو کر تمام پاکستانیوں کی فلاح و بہبود کی کوشش کرنی چاہیے، یعنی کہ جتنے پاکستانی ہیں ان کی بہتری کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ نظریہ پاکستان کو فروغ دینا چاہیے کہ جس بنا پر ہم نے پاکستان حاصل کیا اس کو آگے پھیلانا چاہیے۔ اگر ہم نے نظریہ پاکستان کو پیش نظر رکھا، سامنے رکھا، مد نظر رکھا، پیش رکھا، اور اپنی سیرت اور کردار کو اس کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کی، تو دنیا کی دوسری قوموں میں بھی ہمیں امتیاز حاصل ہو جائے گا، یعنی کہ ہم بالا تر ہوں گے، ہمیں درجہ جو ہے وہ اونچا ملے گا، اور ہم اسلامی اصولوں کی روشنی میں پاکستان کو توانا، بڑھتا، پھلتا پھولتا، مستحکم، مضبوط، شاندار اور عظمت والا بنانے میں پوری طرح کامیاب ہوں گے انشاءاللہ۔ کیا بچے، یہ تو آپ کی ریڈنگ اب ختم ہو گئی بچے۔ اب میں اس چیپٹر کے امپورٹنٹ جو الفاظ معنی ہیں وہ آپ کو بتا دیتی ہوں۔ اوکے بچے، اب یہ جو چیپٹر ہے آپ کا نظریہ پاکستان، اس کے مشکل الفاظ کے معنی دیکھ لیجئے۔ رواداری، تحمل، مزاجی کو کہتے ہیں، بے تعصبی کو کہتے ہیں، کفر کہتے ہیں اللہ کو نہ ماننا یعنی انکار کرنا، غلبہ، تسلط، قبضہ، رائج رواج پانا، لاگو ہونا، جھیلنا، برداشت کرنا، سہنا، نفاق کا مطلب ہوتا ہے نا اتفاقی یا ناچاکی، قدم جمانا، قبضہ کرنا، مضبوطی حاصل کر لینا، ولولہ، امنگ، جوش یا جذبہ، مستحکم، مضبوط، اصلاح، درستگی، شیوا کہتے ہیں طریقہ یا شہار، کفر و الحاد، اللہ کو نہ ماننا اور دین سے پھر جانا، عمل دخل، قبضہ، اختیار، محض، صرف، فروغ دینا، ترقی دینا، بڑھانا، پایۂ تکمیل تک کسی چیز کو پہنچانا، زوال کہتے ہیں تنزلی یا انتشار، منتشر ہونا، بے چینی، اقتدار، حکومت کو کہا جاتا ہے، مفاہمت، صلاح، احساس کمتری، دوسروں سے کمتر ہونے کا احساس، بنیاد ڈالنا، کسی چیز کی ابتدا کرنا، طرح ڈالنا، محروم کرنا، چھین لینا، مشترکہ، کمبائن یعنی اکٹھی یا ساتھ جڑی ہوئی، سازش کا مطلب ہوتا ہے کسی کے خلاف کوئی منصوبہ بنانا، اکثریت، تعداد میں زیادہ، خلیفہ اسلام کا خلیفہ، شدی، اب شدی ایک تحریک تھی جو کہ ہم نے چیپٹر میں پڑھی، کہ جو مسلمانوں کو ہندو بنانے کے لیے ہندوؤں نے چلائی تھی، اس تحریک کو شدی کی تحریک کہا جاتا ہے۔ نظر انداز کرنا، توجہ نہ دینا، عملی جامہ پہنانا یعنی کسی چیز کو مکمل کرنا یا پایۂ تکمیل تک پہنچانا، تشکیل کرنا، شکل میں ڈھالنا، بنانا، میکنگ، اہل مغرب، مغربی ممالک کے لوگوں کو اہل مغرب کہا جاتا ہے، استوار کرنا، قائم کرنا، ملت اسلامیہ، مسلمان قوم، قیاس کرنا، اندازہ لگانا، گیس وغیرہ کرنا، قابض ہونا، اپنے قبضے میں لینا، رفیق کا مطلب ہوتا ہے دوست، احباب یا ساتھی، ذکر، تکلیف یا نقصان، عظیم، بڑا، پہم پہنچانا
یعنی کوئی چیز دینا، پرووائڈ کرنا، مہیا کرنا، فراہم کرنا. تسلیم کرنا، مان لینا. تجویز کا مطلب ہوتا ہے رائے دینا یا مشورہ دینا. واضح، ظاہر کرنا، نمایاں کرنا. مفکرین کہتے ہیں سوچ و بچار کرنے والے، غور و فکر کرنے والے. وسعت، پھیلاؤ. اقلیت کہتے ہیں کم تعداد. اب اکثریت کا مطلب ہوتا ہے زیادہ تعداد. اکثر سے اکثریت، زیادہ تعداد. اور اقلیت کہتے ہیں کم تعداد. تصور، خیال. جمعیت کہتے ہیں گروہ یا اکٹھا ہونا. نمایاں کا مطلب ہوتا ہے واضح یا ظاہر. برعکس، الٹ، یعنی اس کے باوجود. طرز معاشرت کہتے ہیں رہنے کے طریقے، طرز زندگی. مستقبل، آنے والا زمانہ. اخوت کا مطلب ہوتا ہے بھائی چارہ. عدل کہتے ہیں انصاف کو، برابری کو، یا برابر کی تقسیم کو بھی کہا جاتا ہے. تروج کا مطلب ہوتا ہے ترتیب دینا یا رائج کرنا. ناگوار، ناپسندیدہ، یا جو اچھا نہ لگے. اور خلوص کہتے ہیں خلوص سے بری ہوئی. عمل پہن، مسلسل عمل کرنا، یعنی لگاتار کوشش کو کہا جاتا ہے. مفاد کا مطلب ہوتا ہے فائدہ، یعنی مفاد فائدے کی جمع ہے. امتیاز کہتے ہیں فرق. محتاط، تابع یا کسی کے انڈر ہونا. جدا گانا، الگ. سنوارنا، عمدہ بنانا، بہترین بنانا، شکل و شبات دینا. ذہن نشین کرنا، ذہن میں کسی بات کو رکھنا یا یاد کرنا. مساوات، برابری. دیانت کا مطلب ہے دین کے راستے پر دیانتدار، یعنی اچھے راستے پر، سچے راستے پر چلنا. یہاں پہ آئے گا مراد دین کے راستے پر چلنا. نمونہ کہتے ہیں مثال، اگزامپل. مبنی، انحصار یا مشتمل. قیادت کہتے ہیں لیڈ کرنا، رہنمائی کرنا. بدولت کہتے ہیں ریزن، وجہ. فلاح و بہبود، ترقی، عوام کی ترقی کے لیے، فلاح کے لیے، بہبود کے لیے. توانا کہتے ہیں طاقتور. ٹھیک ہے جی. یہ تو بچے آپ کے اب ریڈنگ چیپٹر نمبر صفحہ نمبر 9 اور 10 کی ریڈنگ بھی آپ کی، صفحہ نمبر 24 25 کی ریڈنگ آپ کی کمپلیٹ ہو گئی. مشکل الفاظ کے معنی آپ کے مکمل ہو گئے ہیں، اور آپ کا ہوم ورک ہے بچے آپ نے الفاظ معنی اس چیپٹر میں پیچیدہ ہیں وہ یاد کرنے ہیں، اور پورے چیپٹر میں سے جتنے ایم سی کیوز اور جتنے شارٹ کوشچن آئے ہیں وہ آپ نے یاد کرنے ہیں اور ذہن نشین کرنے ہیں. اوکے جی، تھینک یو.